الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حشر کے میدان میں جب سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو فرشتوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آپ اپنے محبوب امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یعنی سارے لوگ ایک جگہ پر ہو جائیں گے تو اس میں سے کون آپ کا ہے، کون غیر کا ہے، کون نیک ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو زندگی میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا، اس کے ہاتھ پیر 14ویں کے چاند کے مانند چمکتے رہیں گے، میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ چنانچہ آج کے موضوع میں وضو کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آج وضو کے بارے میں، کل تیمم کے بارے میں، اس کے بعد غسل، اس کے بعد نماز، پھر میت کی تجہیز و تکفین، اور اسی طریقے سے وراثت کے متعلق یہ چند موضوعات ہیں جو یہاں سے مسلسل چلتے رہیں گے۔ تو وضو کے متعلق عرض یہ کرنی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہا کرتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہے، چین اور سکون اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ آدمی بچے رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اکثر مساجد میں ایک مشین لگائی جاتی ہے فون کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے، ایک ڈیوائس لگایا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بندہ غفلت سے بھول جائے موبائل سائلنٹ کرنا یا بند کرنا تو وہ ڈیوائس جو ہوتا ہے اپنے ریڈیشن کو ایسے چھوڑے گا کہ اتنی رینج میں جتنے بھی موبائل ہوں گے سارے موبائل کا نیٹ ورک ختم ہو جائے گا، کوئی موبائل کام نہیں کرے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر مساجد میں ایسے لگاتے ہیں۔ تو یہ وضو بھی ایسا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ایک رینج کے اندر میں شیطان اور پھر اس طریقے سے وہ خیالات جو اس کے ذہن میں آنے تھے سارے رک جاتے ہیں، کوئی اس کے خیالات میں نہیں آ سکتا۔ بندہ ہمیشہ باوضو رہا کرے، اس کی وجہ سے تمام پریشانیاں اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اور وضو کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی باتھ روم جاتا ہے، ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں، آج کل تو ہر گھر میں اٹیچ لیٹرین اور باتھ روم ہو گئے ہیں۔ جب ضرورت سے فارغ ہو کے باہر نکلتے ہیں ہاتھ تو دھوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جو ہاتھ بھی نہیں دھوتا، اکثر تو لوگ ہاتھ دھوتے، پیر تو دھوتے اور کلی بھی کر لیتے۔ اب بچہ صرف چہرہ، وہ بھی دھو لے، وضو ہو جائے گا۔ آسان ہے وضو کرنا، وضو میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وضو کے فرائض بھی آسان ہے اور وضو بھی بہت آسان ہے۔ یہ کام تو کرتے ہی کرتے ساتھ میں یہ بھی کر لیں تو وضو ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی آدمی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو سارے ہتھیار لے کے جاتا ہے اس کے ساتھ کہ میں اس سے مقابلہ کروں۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں شیطان سے مقابلہ کروں تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، بد نظری چھوڑنا چاہتا ہوں، جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہتا ہوں، فون میں غلط استعمال کو دیکھنا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو چاہتا ہوں کا جملہ ہے نا، یہ وضو کرنے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ وضو کرنے کا عادی بن جائے گا تو پھر شیطان کے خیالات سے بھی رک جائے گا، اور پھر وہ تمام چیزیں جو دشمن کے مقابلہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے اسی طریقے سے شیطان کے مقابلے کرنے میں آسان ہوتی ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ باوضو آدمی سے ڈرتا ہے، کیونکہ جو آدمی ہمیشہ وضو سے رہتا ہے اس کو نیکی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے شیطان ڈرتا ہے کہ یہ وضو سے کبھی بھی نیکی کر لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں آفس میں جاب کر رہا ہوں، اگر میں وضو ہوں، اذان کا وقت ہو جائے، وہی بازو کھڑوں گا اور نماز پڑھ لوں گا۔ اگر وضو نہ رہے، ارے کون جاتے اب ساکس نکالو، شوزہ نکالو، پھر وضو کرو، پھر سو پورے کپڑے کچے ہوتے۔ گھر کو جا رہے نا، گھر کو جا کے پڑھ لیں گے، ابھی تو 2 بج رہے، 3 بجے 4 بجے تک ظہر پڑھ سکتے، گھر کو جا کے پڑھ لیں گے۔ گھر کو آنے کے بعد شیطان بولتا وہاں مسجد میں رہ کے نہیں پڑھا، یا گھر کو آگے پڑھتا، چل چھوڑ، چھوٹ گئی نماز۔ تو باوضو آدمی سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ رات میں تھکے ماندے گھر آئے، 4 رکعت عشاء کی پڑھ لیں گے، 3 رکعت وتر پڑھ کے سو جائیں گے۔ اگر باوضو رہے تو پڑھنا آسان، اگر باوضو نہیں
باپ بہت تھکے, تھوڑی دیر سو گئے, تھوڑی دیر ایسا سوتا ہوں پھر اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, بس صبح میں نیند ہوشار ہوتی ہے. تو باوضو رہنے سے آدمی کو بہت ساری سہولتیں ہو جاتی ہیں. پچھلے زمانے کی عورتیں بغیر وضو کے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتے تھے. بولنا آسان ہے, بچہ روئے فوراً اٹھ کر جائے, وضو کرے, پھر آئے دودھ پلائے, پھر 15 منٹ کے بعد روئے تو پھر جائے, پھر وضو کرے, پھر آئے پلائے. رات میں اگر 2 بجے بچہ روئے تو اٹھ کے جانا, پھر وضو کر کے. بولنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. لیکن مائیں جب وضو کر کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر پہ گئے تھے. جب واپس آئے 70 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر, ہندو لوگ مسلمان ہوئے تھے, اور 2 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے تھے, اور 70,000 مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے, خالی بنگال کے سفر سے واپس آنے کے بعد. آنے کے بعد اپنی والدہ سے کہے کہ امی جان میں بنگال کے سفر پہ گیا تھا, 2 لاکھ آدمی اسلام قبول کرے اور 70,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے. ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, میرا کمال ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے امی میں گیا تھا, میں محنت کر کے. ہم لوگ رہے تو کیا بولتے, تم کیا جی گھر میں بیٹھو خالی, تمہاں کیا کرے, میں کتنی محنت کرا میرے کو معلوم ہے, تمہارا کیا معلوم. تو خواجہ معین الدین کہنے لگے امی میں گیا تھا, میں محنت کرا, اس میں آپ کا کیا کمال ہے. ماں نے کہا میں نے تجھ کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ تیری بات کو مانتے. تو مائیں بھی ایسی تھی جو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. اور گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہونے کا ایک واحد راستہ ہے کہ آدمی باوضو رہے. وضو کرنا اتنا آسان ہے. وضو میں کتنے فرض ہے, کتنے فرض ہے وضو میں؟ 4 فرض ہے. پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان سے دوسرے کان تک چہرہ دھونا, دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا, دونوں پیر ٹخنوں تک, بس اتنا ہے وضو میں. وضو میں 4 فرض ہے. اب یہاں پر وضو کو اچھا بنانے کے لیے چند باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے جب ہم وضو خانے پر بیٹھتے ہیں, نل جب کھولتے ہیں بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے, بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ معلوم ہے نا, میں وضو کا طریقہ بتا رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آج کا بیان ویڈیو ریکارڈ ہو تاکہ جو دیکھنے والے ان کو سہولت سے سمجھ میں آ سکے. لیکن خیال یہ ہوا کہ ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے 100 لوگوں کے ویڈیو کیوں لیے, اس کا جواب دینا پڑتا. مطلب نہیں چھوڑ دو, آڈیو میں ہی چلے جائے گا. تو بائیں ہاتھ سے نل کو کھولنا, اس میں پانی لے لینا ہاتھ میں, جس کو کیا کہتے ہیں چلو کہتے ہیں, لینا, پھر نل بند کرنا. نل بند کرنا, ہم لوگ نل کھولنا سنت ہے سمجھتے, لیکن بند کرنا سنت ہے ہم کو نہیں معلوم. بند کرنا کیوں؟ ارے کیا نبی کے زمانے میں نل تھا؟ ایک سوال ذہن میں آتا, نبی کے زمانے میں نل تھا؟ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگ سے پانی ہاتھ میں ڈالتے تھے, جگ کو سیدھا رکھتے تھے, پھر اس ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھ دھوتے تھے. تو اس سے آج یہ مراد لے سکتے ہیں کہ نل کو کھولنا, پانی لینا, پھر نل کو بند کر دینا, پھر دونوں ہاتھ یہاں تک دھونا. اس کے بعد مسواک کا عمل اتنا بہترین عمل ہے کہ 70 فائدے مسواک میں ہیں. ہر بیماری کا, سوائے موت کے, ہر بیماری کا علاج مسواک کے اندر ہے. تو مسواک کریں. اب اگر گھر میں عورتوں کو جا کے بتائیں تو کہیں کہ یہ بیوٹی پارلر میں جتنے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں, وہ پہلے زمانے میں کہتے تھے عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر, آج تو مینس پارلر بھی لگ گئے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ چہرے کو رونق بنانے کے لیے مسواک استعمال کرے. جو بندہ مسواک کثرت سے استعمال کرتا ہے اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. 70 بیماریوں کا علاج اس مسواک کے عمل میں. اور مسواک کیسے کرنی ہے؟ مسواک جو ہوتی ہے نا, پورے ہاتھ سے پکڑنا خلاف سنت ہے. مسواک پورے ہاتھ سے پکڑنا, 3 انگلی اوپر, ایک چھوٹی انگلی نیچے, انگوٹھا اس طریقے سے رکھے. پہلے دائیں طرف اوپر کے جبڑوں میں کیسا لے کے ایسا گھس لے کے رکھ دینا نہیں ہے. دائیں جبڑوں میں اوپر کی طرف, پھر بائیں جبڑوں میں اوپر کی طرف, دائیں جبڑوں میں نیچے, پھر بائیں جبڑوں میں نیچے, پھر اندر بھی ویسے ہی دائیں جبڑوں میں اوپر کی طرف. اس طریقے سے مسواک کرنا ہے. اور مسواک ایک بالش رہنا چاہیے. کیوں رہنا چاہیے معلوم ہے؟ ایک میرا نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ گھر میں اگر بیوی خوب ستائے تو بیوی کو حکم ہے کہ مسواک سے مار سکتے, مسواک سے بیوی کو مارنے کا حکم ہے. اگر مسواک کی اس وقت ایک لمٹ متعین نہیں ہوتی نا, لوگ اتنی بڑی مسواک کی لکڑی لاتے روزانہ بیوی کو مارتے تھے. بھائی مسواک سے مار سکتے ہیں نا, اس لیے میں بھی مار رہا ہوں. اس لیے معلوم تھا یہ لوگ کرنے والے ہیں, متعین کر دیا, بس ایک بالش مسواک رہے, اس سے بڑی نہ رہے, خلاف سنت ہے. مسواک رکھے, مسواک کرے. جو بندہ مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے وہ نماز 27 گنا بہتر ہے بغیر مسواک کے وضو کرنے سے, وضو کر کے نماز پڑھنے سے. یعنی 27 نمازوں کا ثواب زیادہ ملے گا مسواک سے وضو کرنے سے. اب مسواک ہو گیا, مسواک ہونے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لیے,
کلی کلی یہ تو سنتیں ہیں، سنتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرائض تو اصل ادا کرنی ہے، سنتیں بھی کر لے، منہ میں کلی کر لے، ناک میں جہاں تک پانی پہنچا سکتے پانی پہنچائے، ناک صاف کرے تاکہ ناک کی رطوبت ختم ہو جائے، پھر نماز میں کھڑے، اکثر نماز میں دیکھیں گے کھینچتے، بعض جو بھی رہتے آس پاس کے لوگوں کو کراہیت ہوتی ہے، نماز میں حکم ہے اپنے دامن کو لے اور اس سے ناک صاف کر لیں، نماز میں آپ اپنے دامن کو لے کے ناک صاف کر، نہیں وہ کھینچتے جاتے، زیادہ ہوئے تو جیب میں سے دستی نکال کے پھر اسے ناک صاف کر کے پھر جیب میں رکھتے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز سے پہلے وضو سے پہلے ناک صاف کر لے، اس کے بعد پھر نل کھولے، ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ اب ایک سوال ہے بھائی، ہاتھ کوہنیوں سے دھونا ہے نا، نل کے نیچے ایسا رکھ دو پورا پانی ایسا آ جاتا، پھر ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ بال جو ہے نا ادھر کی جانب ہے، آپ بال نکال کے اب ہاتھ دیکھ لیجئے، بال نیچے کی جانب ہے، آپ اگر پانی ایسا پہنچائیں گے تو ہر بال کی جڑ میں پانی آسانی سے پہنچ جائے گا، پانی آپ کو پہنچانے مشکل نہیں ہوگی۔ اگر ایک بال کے برابر بھی یہ فرائض میں سے جگہ چھوٹ جائے گی تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے ہاتھ میں نل کھولیں، ہاتھ میں پانی لیں، نل بند کر دیں، پھر اس طریقے سے کریں، دونوں ہاتھ بھی کریں۔ اچھا پہلے چہرہ ہے نا، تو پہلے بائیں ہاتھ سے نل کھولے، سیدھے ہاتھ میں پانی لے، نل بند کر دیں، ہاتھ کا پانی پیشانی پر ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کیا کریں، پیشانی پر ڈالے، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے پورے چہرے پر پھر نل کھولے، پانی لے، پیشانی پر ڈالے، پھر اس طریقے سے پورا کھلے 3 مرتبہ، پیشانی کے بال سے تھوڑی کے، اب کسی کو سامنے کے بالا نہیں ہے یا کہیں پیچھے سے کرتے ہوئے لائیں گے، ایسا نہیں بھائی، بالا سے بولے نا یا پیچھے بالا میرے یہاں سے دھو لیتے ویسا لائیں گے، ایسا نہیں ہے، یعنی پیشانی کے اوپر کے حصے سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان پورا اس طریقے سے اچھا دھو لیتے۔ داڑھی اگر بڑی رہی تو داڑھی کا خیال کر لیں، داڑھی اگر اس کے آگے کا آپ جملہ پورا کر لیجئے، اگر چھوٹی داڑھی بھی رہی تو تھوڑی اعتبار سے آپ کی جو ہے نا داڑھی کے اندر تک پانی پہنچ جائے گا، اگر یہاں کا بھی تھوڑا حصہ خشک رہ جائے گا تب بھی وضو نہیں ہوگا، پورا اس طریقے سے اچھا کر لیں، چہرے پر پانی پھیر لیں، دونوں ہاتھ اس طریقے سے کوہنیوں تک دھولے اور سر کا مسح کریں۔ اس میں لطیفے یہ ہوتے ایسا جو پھراتے ہیں نا، کوئی طریقہ نہیں ہے ایسا کرتے، ایسا بوسہ لیتے، ایسا پھر ایسا وہ ناپ کے کرتے نہیں معلوم یا پھر بال گن کے کرتے نہیں، کوئی طریقہ نہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، 1/4۔ اب آپ کا سر کتنا بڑا ہے اس کے حساب سے کتنا 1/4 ہوتا آپ کو معلوم ہے، دونوں ہاتھ گیلے کرے، اس طریقے سے اگر پھیر سکتے تو پھیر لے، اس کے بعد پھر کانوں کا مسح کرے، گردن، گلے کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح، گردن کا مسح بھی جو گردن کی جس کو گدی بولتے ہیں نا وہاں اس کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرے، گلے کا مسح نہ کرے، اگر گلے کا مسح کرنا ہے تو اس کے لیے الگ پانی لے، اور یہ کان کو حدیث میں ہے کان سر کے درمیان میں ہے، یعنی سر اور کان کا ایک ہی حکم ہے، تو ایک مرتبہ اگر پانی لے لیں آپ تو اس سے سر کو بھی کر لے سکتے، کان بھی کر لے، گردن بھی کر لے، اگر گلے کو بھی پسینہ لگ گیا صاف کرنا ہے تو دوبارہ الگ پانی لے، اسے کر لے۔ اس کے بعد پھر پیر دھونے کے لیے لیفٹ ہینڈ کے بجائے رائٹ ہینڈ کو استعمال کریں، نل کھولنے کے لیے رائٹ ہینڈ، اب تک لیفٹ ہینڈ استعمال کر رہے تھے نا، بائیں ہاتھ سے کھول رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے پانی لے رہے تھے، جب پیر کا مسئلہ آ جائے تو سیدھے ہاتھ سے نل کھولے، جب بائیں ہاتھ سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، پیر کو دھوئے، 2 پیروں کو اچھا ٹخنوں تک دھو لے، وضو ختم ہوگا۔ وضو اتنا آسان عمل ہے کہ ہر بندہ منہ دھوتا ہے، صابن سے ہم لوگ منہ دھوتے ہیں نا، اتنا پورا یہاں سے رگڑتے ہوئے پورا دھوتے، پورا اتنا سب دھو لیتے، ایک نیت نہ کرنے کی وجہ سے وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ پیشانی، وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4 فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے بولی جی آپ لوگ بھی تھوڑی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، نمبر 3 سر کا مسح کریں، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ اگر کوئی اس کا معمول بنا لے تو پھر زندگی میں وہ ہمیشہ ہر لمحے میں کامیاب ہوگا، اور جو بندہ باوضو رہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ 1 منٹ باقی ہے، واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ملا جیما رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اس زمانے میں ایک بادشاہ بھی تھا، تو ملا جیما جو تھے ان کے بیٹے نے بادشاہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے، نہیں بادشاہ کا بیٹا ملا جیما کے پاس آتا، وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، حدیث کا درس دیتے وقت حکم یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آ جائے تو حدیث کے درس کو منقطع نہ کرے، یعنی بات کو روکے نہ، حدیث کا جو درس دیتے اس کو مکمل کرتے جائے، وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، تو بادشاہ کا بیٹا واپس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ بادشاہ ہے، وہ ایک معمولی سے آدمی، آپ کا بیٹا وہاں پر گیا، آپ کا حکم لے کر گیا، وہ تو فرما برداری نہیں کرے،
نافرمانی کرے. انہوں نے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی. گویا اس نے بہت ساری باتیں شکایت کے طور پر کی. بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور ملا جیمو کو گرفتار کر کے لے کے آؤ. تو ایک بندے کو بات معلوم ہو گئی کہ آ کے بزرگ کو فرمائے کہ آپ کو بادشاہ نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ رہی ہے. تو وہ بزرگ اٹھے, مصلی بچھائے اور فوراً مصلی پر بیٹھ کر استغفار پڑھنا شروع کرے یا پھر درود شریف پڑھنا شروع کرے. جیسے یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی, بغیر چپل کے سر پر اس نے بادشاہ کا جو تاج ہوتا وہ تاج بھی نہیں پہنا تھا, ویسے ہی نکل کر تیزی سے بھاگتے ہوئے بزرگ کے پاس آیا اور کہا, آ کر کہنے لگا کہ اے بزرگ ملا جھیما, آپ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میری آگے آنے والی پوری نسل برباد ہو جائے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ جو شخص باوضو ہوتا ہے اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. آپ وضو کے ساتھ ہے, میرے لیے بد دعا کے طور پر ہاتھ نہ اٹھائیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے دعا کرنا بھی آسان ہوتا ہے, اور جب وہ دعا کرتا ہے تو فوراً اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم عادت بنائیں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے, ہمیشہ جب ہاتھ دھوتے. آج تو حکومت نے کہہ دیا کہ سینیٹائزر یوز کرتے جائیں, بار بار ہاتھ دھوتے جائے. یہاں پر یہ موضوع یہاں پر وضو کا ختم ہو گیا. اس سے ہٹ کر آج کے لیے ایک بات اور ایک عرض کر دو. یہ جو وائرس کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھوتے ہوئے نیت یہ کر لے میں وضو کی نیت سے ہاتھ دھو رہا ہوں, پھر ہاتھ بھی دھوئے وضو بھی کر لیں, اس کا ثواب ہو جائے گا. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ جو 2-3 دن سے لوگوں کے اسٹیٹس پر چل رہے ہیں نا, محمد کے شہر سے وہ فلان یہ آ گیا ہے, علاج آ گیا ہے, یہ کیا مذاق بنائے رکھے. علاج آ گیا ہے. سعودی سے جس نے جو آکسیجن دیا ہے 80 ٹن, وہ جو بھی دیا ہے 8000 کلو گرام کچھ وزن ہوتا ہے اس کا. ارے ہر آدمی کے اسٹیٹس پہ دیکھو اتنے شاعر بن گئے, ایسے اشعار لکھ کر رکھ رہے ہیں. علاج آ گیا ہے محمد کے شہر سے, سعودی سے آ گیا, سعودی سے نے یہ کیا ہے وہ. ارے وہ آکسیجن دیے, آپ زمزم دیے, کیا دیے وہ. اور جتنا بھی وہ آکسیجن دیے نا, دلی میں صرف واحد دلی میں, ہندوستان کی ہمارا حیدرآباد تو چھوڑ ہی دو, اوپر سے بابا نگر تو پورے کچھ چھوڑ دو, صرف دلی میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں 2 گھنٹے کا آکسیجن, صرف 2 گھنٹے کا آکسیجن اس نے بھیجا. اب وہ کیا مصلحت تھی بھیجنے میں, وہ بڑے لوگ جانے, انکل جانے. ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ 80,000 کلو گرام اگر اس نے آکسیجن دے دیا, اتنا ہم یہ اس پر فدا ہو گئے ہیں. علاج آ گیا ہے, مجھے اشعار یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن ہر ایک کے اسٹیٹس پہ. آپ کو معلوم ہے گجرات کے اندر پیر خان صاحب ایک رہتے ہیں بابو میں, اب تک انہوں نے کتنے دیے, 80 ٹن دیے نا, 400 ٹن وہ اب تک دے چکے. گجرات میں رہنے والے خان صاحب ہے, 400 ٹن اب تک لوگوں کو فری میں دے چکے. 80 کدھر, 400 کدھر, 400 ٹن وہ دے دیے ہیں. جو آدمی تھوڑا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو شہرت کے طور پر دیتا ہے, اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں, بھاگیہ دار بن رہے, ساتھ نہیں بھاگیہ دار بن رہے. ایسے اسٹیٹس رکھ, جس کا بھی اسٹیٹس ہے فوری گھر کو جا کے نکال دے وہ اسٹیٹس. کیا ضرورت ہے ہم کو ایسے اسٹیٹس رکھنے کی. ہرگز نہ رکھیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ سعودی کی توہین ہے. 80 کلو, بھائی آپ کو کوئی 1 روپیہ صدقے میں دے, جو آدمی 1000 روپے دے اس کو بھول جائے, جو 1 روپیہ دے آپ اس کو یاد کرتے جائے, ارے اس نے 1 روپیہ دیا تھا, 1 روپیہ دیا تھا. ایسا ہرگز نہیں, نکال دے فوراً. ہم کیوں ان کو بڑھاوا دیں, کوئی ہمارے اوپر احسان کرے وہ. ہاں اگر زمزم بھیجتے 80,000 یا 80 ٹن یا 8,000 کلو گرام اگر زمزم بھیجتے, ہم شکریہ ادا کرتے, بھائی ہمارے پاس زمزم بھیجے تھے. وہ 5 لیٹر کی جو آپ نے لمٹ رکھ دی تھی اس کو بڑھا کر آپ اتنا بھیجے تھے, بلکہ ہم شکریہ ادا کرتے. آکسیجن بھیجے, خالی کچھ بھی نہیں بھیجے, خالی آکسیجن بھیجے, وہ بھی خالی ٹینک ہے, گاڑیاں واپس کرنا ہے, خالی ٹینکی بھیجے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باوضو رہنے کی ہمیشہ عادت بنائیں تاکہ ہمارے تمام پریشانیاں ختم ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.